والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. محترم سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں سے مختلف علاقوں میں دروس کی وجہ سے درس نہیں ہو رہا تھا، سمستی پور یا مدھوبنی، بلکہ آج کے دن بھی مظفر پور کا ایک پروگرام تھا جس کو ٹالنا پڑا. علی کل حال یہ دروس ایسے ماحول میں کہ جب دین سے دوری عام ہے انتہائی ضروری ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے اور عجیب نشانی ہے. اللہ کے نبی نے کہا: لا تقوم الساعة، مسلم شریف کی حدیث ہے، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا. تو یہ جو دروس ہیں یہ ایک طرح سے کہیے کہ ہمیں دین سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ہمارے سماج کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا کام کرتے ہیں. آپ مہاراشٹر وغیرہ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، آج کے زمانے کی بات ہے، چلے جائیے تو مسجدیں گوڈاؤن بن چکی ہیں، انتہائی ویران، نہ نماز پڑھنے والا ہے. حتیٰ کہ کچھ بوڑھی عورتوں کا کچھ لوگوں نے واقعہ ذکر کیا، کہا کہ ہم بس محمد صاحب کو جانتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے کی گنجائش نہیں، اور اللہ کو جانتے ہیں. سمجھی کہ وہ پیشن گوئی جو طبرانی نے نقل کی ہے، علامہ حاکم وغیرہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی تھی. کہا تھا: یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن ایک رسم لکھی ہوئی چیز رہ جائے گی. لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، انسان نہیں جانے گا اس زمانے میں کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی بھی جانکاری نہیں. یہ ادنا سی معرفت جو ہم سمجھتے ہیں کہ شناخت ہے، یہ بھی لوگوں کے درمیان سے اٹھ جائے گی. تو سیلہ بن ظفر ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ وَهَلْ تُنْجِيهِمْ، بس وہ لوگ کہیں گے کہ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. ساری برائیاں ان کی سوسائٹی میں عام ہوں گی جو کافروں کی سوسائٹی. تو بہت ساری جگہوں پہ جہاں دین کی صحیح تعلیم نہیں پہنچ سکی ہے، شرک کی ایسی ایسی صورت ہے کہ آپ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو الحمدللہ اگر ہمارا معاشرہ اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کو جانتا ہے تو سمجھیے بہت بڑی نعمت ہے. توحید کی برکت بہت بڑی نعمت ہے کسی سوسائٹی کے اوپر، اور یہ اس کی جانکاری حاصل کرے. اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب الہی سے محفوظ رکھنے والا بتایا جو اللہ کی معرفت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو دوسروں تک عام کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ اسلام دین آسان دین ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے اس کے اندر ارشادات و رہنمائی موجود ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری دین ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، تو اس کے اندر تا قیامت یا قیامت کی صبح تک آنے والے سارے مسائل کا حل. اسی لیے نماز کے مسائل سے لے کر روزے کے مسائل سے لے کر طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سے لے کر تمام مسائل میں آسانی کی ایسی صورتیں موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ٹھنڈی کا موسم آیا، اگر آپ بیمار چل رہے ہیں، پانی نہیں چھو سکتے ہیں، تو آپ کے لیے گنجائش ہے، تیمم کیجیے. موزے کا استعمال کرتے ہیں، کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم موزے کو نہ اتاریں، تو ایک دن ایک رات آپ مسح کر سکتے ہیں. یہ سہولت ہے. سفر میں ہے، روزہ رکھنے کی میں پریشانی ہے، اور جیسے کہ بات آئی تھی کہ راجے یہی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے، اللہ کی رخصت کو قبول کرے. تو بہت ساری گنجائشیں اور آسانیاں شریعت نے دی ہیں. انہی گنجائشوں میں سے یا انہی سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے خوف کی نماز. بہت ساری نمازوں کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. میرا اندازہ ہے کہ آخری درس ہوگا نماز کے متعلق. خوف کی نماز، اور خوف 2 طرح کا ہوتا ہے. خوف کہتے ہی ہیں ڈر کو، کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کا خدشہ ہو،
دو طرح کا. اگر شدید خوف ہے تو ایسی صورت میں آپ جماعت کی صورت میں نماز نہ پڑھ کے چلتے ہوئے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ کہیں پہ بلوہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، فساد ہو گیا، کسی کو کسی کا ٹھکانہ ہوش نہیں رہتا ہے، وقت ہو گیا نماز کا، تو ایسی صورت میں اس میں تاخیر تو گنجائش نہیں ہے. خوف کی نماز ادا کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ نیت کر لیجیے. ہو سکتا ہے آپ کا قبلہ غلط ہو، قبلہ ادھر کے بجائے ادھر ہوں. بہرحال نیت کر لیجیے. اللہ نے کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے ہوئے، راجل کی جمع رجال، اور سواری کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس پوزیشن میں مان لیجیے قبلے میں تھوڑی تبدیلی ہو جائے، کوشش کی جائے کہ قبلہ کو ڈھونڈا جائے، گنجائش ہو. لیکن مان لیجیے کہ خوف کی شدت ایسی ہے لڑائی جھگڑے کی کہ گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ کا قبلہ اگر تھوڑا تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے مرفوعاً، علماء نے، حافظ بن حجر وغیرہ نے اس کو کہا ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے کہ انسان غیر قبلہ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. خوف مان لیجیے کبھی کسی دشمن سے لڑائی ہو گئی، یہ ایک صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. تو علماء اللہ کے نبی سے کئی ایک صورتیں ثابت ہیں، اس کی کئی ایک صورت ثابت ہے. کہا گیا کہ مسلمانوں کے جماعت کو دو حصوں میں کر دیا جائے، ایک حصے کی امامت کرائے گا امام، ایک رکعت، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جب ایک رکعت پڑھ لیں گے تو یہ چلے جائیں گے ان لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کی جگہ جو سامنے دشمن کے ہیں. وہ لوگ آئیں گے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں گے. امام انتظار کرے گا کھڑے ہو کے. دوسری رکعت جب بھی پڑھ لیں گے تو امام سلام پھیر دے گا. یہ ایک صورت ہے. اور یہ جن کی ایک رکعت ہوئی ہے یہ ایک رکعت اٹھ کے پورا کریں گے اور وہ لوگ اپنی جگہ پورا کریں گے. یہ ایک صورت ہے. مختلف صورتیں، بعض اوقات ثنائی نماز ہے، اگر دو رکعت والی نماز ہے جیسے صبح کی نماز تو اس میں ایک ایک رکعت چل جائے گا. ثلاثی نماز ہے، 3 رکعت والی مغرب، یا 4 رکعت والی ظہر عصر عشاء وغیرہ، تو اس میں 2 رکعت امام پڑھائے گا. بعض صورتوں میں ہے کہ امام 2 رکعت پڑھانے کے بعد امام کے ساتھ 2 رکعت یہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، دوسرا گروپ آئے گا وہ پڑھیں گے، امام ان کے ساتھ سلام پھیرے گا، خود یہ اپنے اپنے طور پہ سلام پھیریں گے. علی کل حال 6 صفتیں ثابت ہے صلاۃ الخوف کی، چونکہ عموماً طور پہ یہ پیش نہیں آتا اس صورت میں، اسی لیے اس پہ عمل کرنا. اسی طرح نمازوں کی ایک قسم ہے جو مستحب یا کہہ دیجئے سنن مؤکدہ، بعض علماء نے کہا، جمہور نے، چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، والضحیٰ اللہ نے قسم کھائی، اور ضحیٰ کہتے ہیں دن کے اول حصے کو. دن کے اول حصے کو جب سورج طلوع ہونے کے بعد 2-2.5 گھنٹہ گزر جائے تو وہ ضحیٰ کا وقت ہے. مان لیجیے 6:30، 6:26 27 پہ آج کل طلوع ہو رہا ہے، تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 6:45 کے آس پاس سے. یعنی سورج طلوع ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی ہے یہ نماز، جس کو اشراق بھی کہا گیا. حالانکہ کچھ علماء نے کہا اشراق الگ ہے، ضحیٰ الگ ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ دونوں ایک ہی نمازوں کے کئی ایک نام ہیں. صلاۃ الضحیٰ کا ایک نام صلاۃ الاوابین بھی ہے، صلاۃ الاوابین. تو یہ نماز بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی. کہا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، اور صلاۃ ضحیٰ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھو، اور وطر پڑھ کر سو. کہا ان 3 چیزوں کے اوپر وصیت کی اور میں کبھی نہ انہیں چھوڑنے والا نہیں. دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی آتی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلام احدکم، جب تم میں سے کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ کرنا واجب ہے. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، اور برائی سے روکتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے. اور ان سارے صدقات کو ادا کر دیتی ہیں 2 رکعت چاشت کی. یعنی اگر آپ اتنے سارے کام نہ کر سکیں تو چاشت کی یعنی ضحیٰ کی 2 رکعت پڑھ لیجئے. یہ ساری ذمہ داریاں جو اعضاء کا حصہ ہے وہ ادا ہو جائیں گی. تیسری روایت ابو الدرداء کی آتی ہے اور نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ کی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، اے انسان میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھو
اکفک آخرہ، دن کے آخر حصے تک میں تمہارے لیے کافی ہوں گا، یعنی تمہاری ضروریات کی تکمیل کر دوں گا۔ اسی نماز کو کہا گیا صلاۃ الاوابین، اور اواب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، اسی لیے ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہا المسبحون، کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو کہہ دیجئے اللہ سے قربت کا بڑا ذریعہ ہے۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں اور کتنی رکعت تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو 2 رکعت کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے 8 ثابت ہے، امام احمد اور شافعی وغیرہ 12 رکعت تک پہنچاتے۔ تو ان 2 میں جتنا آپ کو ہو سکے، 2، 4، 6، 8، 12 تک ثابت ہے، یا کہہ دیجئے 8 تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت جو فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، اس کے اندر 8 کا تذکرہ آتا ہے۔ علی کل حال 12 تک کی گنجائش علماء ذکر کرتے ہیں۔ یہ چاشت کی نماز ہوئی۔ اوابین ایک اور نماز کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ نماز ثابت نہیں، لیکن ہمارے ہاں یا کچھ علاقوں میں عمل ہے، اور وہ نماز ہے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ لوگ جو رکعت پڑھتے ہیں، حدیث آتی ہے، حدیث ضعیف ہے، جس نے 20 رکعت نماز پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 12 سال عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اسی لیے بعض طرق کے اندر 6 رکعت کی بات آتی۔ تو مغرب کے وقت کے بعد سے عشاء کے بیچ مطلق نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، مطلق نفل، کیونکہ نوافل قربت کا ذریعہ ہے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے نفل نمازوں کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو نوافل قربت کا ذریعہ، لیکن اسپیشلی کوئی خاص ثواب جو ہے سمجھ کر کیا جائے کہ 12 سال عبادت کے برابر ہے یہ مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ نمازیں پڑھنا، تو یہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، مشہور ہے لیکن وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، ایک اور نماز جس کا کچھ لوگ تذکرہ کہتے ہیں کہ 333 سال گزر گیا اب وہ نماز پڑھی نہ گئی۔ وہ نماز ہے، اس نماز کو نماز فتح کہتے ہیں، شکرانے کی نماز یا کسی ملک پر فتح حاصل کرنے کی نماز۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، کہا کہ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تو 8 رکعت جب پڑھی، ام ہانی کے یہاں قاضی ایاز وغیرہ گئے ہیں اسی بات کی طرف کہ یہ شکرانے کی نماز تھی، یا جس کو جیت حاصل کرنے کے اوپر جو شکرانے کے طور پہ پڑھی جاتی ہے وہ نماز تھی۔ آج سے 333 سال پہلے آسٹریلیا کی راجدھانی ویانا کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا ترکوں نے، تو وہ نماز پڑھی گئی تھی۔ علی کل حال علماء کا ایک گروپ اس بات کا قائل ہے کہ صلاۃ الفتح باقی ہے، اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو یہ شکرانے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نماز کے تعلق سے یہ مختصر سے مسائل تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں زکوٰۃ اور اس سے مسائل کا، اور وہ اہم ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم ہیں، بڑی غفلت ہے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اندر ان مسائل کے سلسلے میں۔ اسی لیے جیسے بزنس کے مسائل ہیں، بزنس میں زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے، سونے چاندی کے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، کیا وہ سونے چاندی استعمال کے لیے اگر استعمال کرتی ہیں خواتین تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، بہت سارے مسائل جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، پھلوں کے اوپر ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں باتیں آئیں گی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جی، چاشت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ چاشت کی نماز پڑھنے کا زوال سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک، کچھ علماء یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک، تو 11:30 کے آس پاس میں زوال ہوتا ہے، تو 11:30 سے پہلے تک چاشت کی نماز کا وقت باقی ہے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔